یہ ہماری مراد. اور پھر انہی کے شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، اس طرح بر صغیر میں علم حدیث جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. اور جب وہ پہنچے تھے مدینہ منورہ تو ان کی ایک کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ پڑھیے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 خواب ذکر کیے ہیں جب مدینہ منورہ میں تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا فرمایا تھا. اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں ایک خاص راز ہے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ شاہ صاحب پہ ظاہر ہوئی. اور یہ جس طرح مثال نہیں دے رہا، تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن کسی پہ جن آتے ہوئے آپ کسی بچے کو، کسی عورت کو دیکھیں نا، تو کبھی کبھی تو وہ زبان بولنے لگتی ہے جب میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. جب جن آتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، رنگی جاتی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھے آ کر جب پکڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سر سے لے کے پاؤں تک غالب آ گئی. مجھ سے فرمایا میں تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں اپنی امت کا، اور حدیث اور فقہ ان دو چیزوں میں تطبیق دینا یہ تمہارا منصب مقرر کر رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کی جب کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے لمبے چوڑے دعوے کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے. کبھی کہنا کہ میں مجدد ہوں، کبھی کہنا کہ میں امام مقرر کیا گیا ہوں، کبھی کہنا کہ مجھ پہ فقہ حنفی کے خاص راز. اتنے دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ عاجز بن کے رہتا ہے. شیخ فرماتے ہیں شیخ کی عمر 80 سال سے جب زیادہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف بری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی روح مبارکہ نے شیخ کو سمو لیا اور فرمایا میں تمہیں قطب الاقطاب کے درجے پر مقرر کر رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتا دینا. حضرت شیخ پھر ہمیشہ لکھتے رہے دو چیزیں، ایک تو لکھا کہ میں قطب الاقطاب ہوں، آئندہ مجھے یہی سمجھنا، حضرت نے حکم دیا ہے لوگوں کو بتاؤ. اور دوسرا لکھا کہ میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کو میں کہتا تھا اور اب دیکھو مجھ پہ کیا زمانہ آ پڑا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھے، ان کی اپنی علمی اختلافات الگ ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے برکت دی، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ہندوستان کا امام مقرر کر رہا ہوں، وہ امامت کے درجے تک پہنچے. ہم سب کی حدیث کی سندیں انہی سے جاتی ہیں. حدیث کی سند دیوبندی مکتبہ فکر کی ہو، بریلوی مکتبہ فکر کی ہو، حتیٰ کہ بعض اہل تشیع کی اسناد بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے جاتی ہیں، اور یہ حدیث کی تو جاتی ہی جاتی، سب کے بڑے وہ بن جاتے ہیں. لیکن ہم اپنی بات کی نسلوں پہ بھی غور کریں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا 1760 میں، 1860، 1960 اور 60 برس، یہ 260 سال ہوتے ہیں. اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں ہم چھاپ سکے. ہم ایسے نالائق ان کے وارث ہوئے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کے ہاتھ کے قلمی نسخے میں نے ہندوستان میں دیکھے. ہم میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ کروڑ 2 کروڑ خرچ کرتا، کوئی اچھا پریس لگاتا، کچھ علماء رکھتا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ تحقیق ہوتی. ہم نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ کارل مارکس وہ 1700 کچھ میں مرا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے پیچھے 10-15 سال کا ہی فرق ہے. مارکس نے جو کچھ دنیا کو معیشت کا نظام دیا تھا اس سے اچھا نظام شاہ ولی اللہ نے دیا، اور ورلڈ آرڈر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا. لیکن اس مارکس کو پھر جرمنی مل گیا، پھر روس مل گیا، پھر مارکسزم آ گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مردہ وارث ملے، مردہ قومیں ملی. اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں چھپ سکیں تو لوگ کیا جانیں کہ وہ کیا آدمی تھا اور کیا نہیں تھا. اربوں روپے خرچ کیے دنیا کو برباد کرنے کے لیے، اور رشوت میں اور اس میں جتنے سرمایہ دار ہیں
یہ کروڑوں نہیں اربوں پتی پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ اتنا نہیں ہوا کہ کوئی 2-3 کروڑ دیتا کہیں کہتا یار پریس میں آپ کو لگا دیتا ہوں، جرمن سے پریس منگاتا ہوں، آپ کو لائیں کتاب ہم چھاپ۔ ہم اتنے مردہ ہیں، ہمارا کیا قصور؟ اس نصاب تعلیم کا قصور ہے۔